نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سبق نمبر 287 آیت نمبر 1 سے 11، لیسن نمبر 287 آیت نمبر 1 to 11 سورۃ المنافقون۔ اس سورت میں 2 رکوع ہیں، 11 آیات ہے، 180 کلمات ہیں اور 973 حروف ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے روز سورۃ جمعہ اور سورۃ منافقون پڑھا کرتے تھے۔ سورۃ الجمعہ کیوں پڑھتے تھے؟ تاکہ اہل ایمان کو ایک ریمائنڈر ہو اور انہیں نیکی پر ابھارا جائے۔ اور منافقون ساتھ کیوں پڑھتے؟ کہ مدینہ میں جو منافق ساتھی رہتے ہیں ان کو کھٹکایا جائے اور ان کو ہوش میں لایا جائے، ان کو بھی نصیحت کی جائے اور ان کو بھی سمجھایا جائے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے کیسا اعتدال ہے نصیحت میں بھی۔ اور پیچھے مسلمانوں کے اتحاد کی بات ہوئی، اور وہ اتحاد اللہ سے زیادہ قریبی تعلق کی وجہ سے آپس میں قائم ہوتا ہے۔ جتنا زیادہ کسی کے اندر اللہ کی یاد ہوگی، اللہ کا خوف ہوگا، اتنا زیادہ وہ اللہ کے راستے پہ چلنے والوں سے محبت کرے گا اور ان کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا۔ یعنی خدا خوفی ایسی چیز ہے، اللہ کی یاد ایسی چیز ہے جو اللہ والوں کو آپس میں اکٹھا کرتی ہے۔ اور کون سی چیز ان کے درمیان انتشار پیدا کرتی ہے؟ منافقت۔ اللہ کو چھوڑ کر اور چیزوں کی محبت، اپنی ذات کی محبت یا عہدوں کی محبت یا دنیاوی کو اور شہرت کی محبت یا کسی بھی اور چیز کی محبت، یہ سب کچھ نفاق سے پھوٹتا ہے، اور نفاق اختلاف کا سبب بنتا ہے۔ جس کو دین سے محبت ایسی ہوتی جیسے اپنے بچے سے، تو وہ اپنے بچے کا کوئی نقصان برداشت نہیں کر سکتا نا۔ اگر آپ کا بچہ بیمار ہو جائے، اس کو کوئی چوٹ لگ جائے، تو آپ کو چین آ سکتا نہیں آ سکتا، آپ کا دل دکھ جائے گا، آپ بے سکون ہو جائیں گے۔ تو اسی طرح یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو شخص اللہ سے سچی محبت کرتا ہو پھر وہ اللہ کے نام پر اکٹھا نہ رہ سکے؟ اور اگر اس مشن یا کاز کو کوئی نقصان پہنچے یا اس میں اختلاف اور اس میں باہم تفرقہ بازی ہو اور اصل مقصد پیچھے چلا جائے اور اس کو کوئی تکلیف ہی نہ ہو، اس پر کوئی دکھ ہی نہ ہو، اس کو سکون ہی نہ لٹے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو بات یہ ہے کہ جو شخص اس معاملے میں سچا ہو کہ اللہ کے دین کی ترقی ہو، اللہ کا دین دوسروں تک پہنچے، وہ خود بخود ایسے لوگوں کی تلاش میں ہو جاتا ہے، ان لوگوں کی قدر کرنے لگتا ہے اور ان لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کے چلتا ہے جو اس کے اس کاز اور اس مشن میں مددگار ہوں۔ پھر وہ ان کو کاٹنے کی فکر نہیں کرتا، ان کی اصلاح اور ان کو جوڑنے کی فکر کرتا ہے۔ تو اس لیے سورۃ الجمعہ جہاں اتحاد کا سبق دیتی ہے، وہاں سورۃ المنافقون اس بات سے خبردار کرتی ہے کہ اختلاف اور دین کو نقصان دینے والی باتیں یہ انسان کی دنیا اور آخرت دونوں کے لیے تباہ کن ہے۔ بنیادی طور پر یہ سورت جو ہے یہ غزوہ بنو مستلق کے بارے میں نازل ہوئی، جو کہ 6 ہجری میں ہوا، اور بنیادی طور پر اس میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ غزوہ بنو مستلق کے موقع پر حضرت عائشہ کا ہار کھو گیا تھا اور واقعہ پیش آیا، اور اس کے جو کانسیکوینسز تھے بعد میں ایک طویل عرصے تک مسلمانوں کو دیکھنے پڑے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور واقعہ بھی پیش آیا تھا، اور واقعہ کیا تھا کہ مریسی نامی ایک کنواں تھا جہاں پر مسلمان ٹھہرے ہوئے تھے، اور وہاں پر 2 لوگوں کے درمیان ایک لڑائی ہو گئی، اور اس لڑائی کی وجہ سے آپس میں کچھ اختلاف ہوا، اور اس میں منافقین نے ایک بڑا رول پلے کیا تھا۔ انشاءاللہ اگر آج وقت ہو تو میں تفصیلات آج بتاؤں گی، ورنہ پھر بعد میں چاہتی ہوں کہ تھوڑا سا سبق آگے نکل جائے۔ فرمایا اذا جاءک المنافقون، جب آتے ہیں تیرے پاس منافق۔ منافقون کا واحد ہے منافق، اور منافق کا لفظ نکلا ہے نفق سے، اور نفق کس کو کہتے ہیں؟ سرنگ کو، ٹنل کو، اور نافقہ کہتے ہیں چوہیا کو، جو ایسا بل بناتی ہے زمین میں جو ایک طرف سے اس میں داخل ہو اور خطرے کے موقع پر دوسری طرف سے نکل جائے۔ تو بالکل اسی طرح جو شخص اپنی ذات کا مفاد صرف جانتا ہو وہ کیا کرتا ہے؟ انتظام کر کے رکھتا ہے، جس کو اپنی جان پیاری ہو کہ اگر اسلام کا نام لینے میں کسی وقت کوئی خطرہ ہوگا تو میں کیا کروں گا؟ دوسری طرف سے نکل جاؤں گا اور یہ ظاہر کروں گا کہ میرا اسلام سے تو کوئی تعلق ہی نہیں۔ تو منافقین کا یہی طرز عمل تھا۔
مومنوں کے پاس آتے تو کیا کہتے؟ ہم بھی مومن ہیں. اور جب اپنے جیسوں کے پاس جاتے تو کیا کہتے؟ ہم تمہارے ساتھ ہیں. اذا جاءک المنافقون، جب آتے ہیں آپ کے پاس منافق یعنی آپ کی مجلس میں، تو کیا کہتے ہیں؟ قالوا نشہد انک لرسول اللہ، کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے، انک لرسول، کہ بے شک آپ اسی کے رسول ہیں. یعنی کس کو بتاتے ہو؟ اللہ کے نام کی قسم کھا کے. اللہ کو تو پہلے ہی پتا ہے. واللہ یشہد، اور اللہ گواہی دیتا ہے، ان المنافقین لکاذبون، کہ بے شک منافق البتہ جھوٹے ہیں اپنے اس قول میں، اور اللہ کی گواہی کافی ہے. وکفا باللہ شہیدا محمد الرسول اللہ، کہ اللہ کا گواہ ہونا اس بات پر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں کافی ہے. یہ سورۃ الفتح کی آیت ہے 28 اور 29. اتخذوا ایمانہم جنتا، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، آڑ بنا رکھا ہے. کیا قسمیں کھاتے تھے وہ؟ ان کی مختلف قسموں کا بھی ذکر قرآن مجید میں آتا ہے نا. مثلا سورۃ توبہ میں آتا ہے وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، وہ اللہ کے نام کی قسمیں کھاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ وہ تم ہی میں سے ہیں. وَمَا هُمْ مِنْكُمْ، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہے. ان کی قسموں کا اعتبار نہ کرو. سورۃ توبہ 62 میں آتا ہے يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ، اللہ کے نام کی قسمیں کھاتے ہیں کہ تم کو راضی کر دیں، تمہارے سامنے اچھے بن جائیں. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، لیکن ان قسموں میں بھی دراصل کیا ہے؟ وہ جھوٹے ہیں. یعنی یہ جو بات ہے نا واللہ یشہد ان یہ پچھلی بات سے متعلق بھی اور ویسے بھی اوور آل منافقت کی سب سے پہلی نشانی کیا ہے؟ جھوٹا ہونا. پہلے پارے میں بھی آتا ہے نا کیا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص جھوٹ بولے تو خواہ نماز روزہ کرے، وہ کیا ہے؟ منافق ہے. منافقت کی سب سے پہلی علامت. تو یہ قسمیں کھاتے ہیں اور اپنی قسموں کو آڑ بنا رکھا ہے. اچھا، ڈھال کس چیز کے لیے ہوتی ہے؟ کیا کام کرتی ہے ڈھال؟ پروٹیکشن کے لیے ہوتی ہے، دشمن کے وار سے محفوظ کرنے کے لیے. اب اگر یہ اپنے کفر کو ڈکلیئر کر دیں تو پھر یہ قتل بھی ہو سکتے ہیں اور قید بھی ہو سکتے ہیں، جیسے کفار مکہ کے ساتھ ہو رہا تھا. لیکن یہ کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے اپنے اسلام کو ظاہر کر رکھا تھا اور قسمیں کھا کھا کے بتاتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور ہم اللہ کو مانتے ہیں. فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، پس وہ اعراض کرتے ہیں اللہ کے راستے سے، یعنی چونکہ سچے نہیں ہیں لہٰذا دین میں پوری طرح نہیں آتے. صد کا لفظ جو ہوتا ہے خود رکنے کے لیے بھی ہوتا ہے اور اس کے علاوہ روکنے کے لیے. خود بھی روکتے ہیں، دوسروں کو بھی روکتے ہیں. اچھا، دوسروں کو کیسے روکتے ہیں؟ اس کی بھی دلیل ہے قرآن مجید میں. سورۃ الاحزاب میں آتا ہے قد یعلم اللہ، تحقیق اللہ کو پتا ہے، المعوقین منکم والقائلین لاخوانہم ہلم الینا. سورۃ توبہ میں آتا ہے وقالوا لا تنفروا فی الحر. ایک اور جگہ پر آتا ہے الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا. یہ ساری باتیں کیا ہیں دراصل؟ ان کی اللہ کے راستے سے روکنے کی. نہ خود اچھے کام کرتے تھے اور اگر کوئی کر رہا تو اس کو ڈسکریج کرتے تھے. فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. میں سوچ رہی تھی کہ آج کل ہم سو کالڈ مسلمانوں میں یہ چیز کتنی عام ہو گئی ہے، اللہ کے راستے سے روکنا لوگوں کو، اور احساس بھی نہیں ہے. کیونکہ آگے بار بار منافقین کے بارے میں آتا ہے کہ لا یشعرون لا یفقہون لا یعلمون. منافقت کی بنیادی طور پر وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان کی عقل، سمجھ، شعور اور علم دین کے معاملے میں انتہائی کمزور ہوتا ہے. باقی سب کچھ پتا ہوتا ہے لیکن دین کی سمجھ نہیں ہوتی. تو منافقت دین کے معاملے میں ناسمجھی سے جنم لیتی ہے. اسی سے پھر قول و فعل کا تضاد شروع ہو جاتا ہے. میں سوچ رہی ہوں کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر دوسروں کو نیکی کے کام سے روکنا، اللہ کے راستے سے روکنا، بعض اوقات بے سوچے سمجھے ہم کر رہے ہوتے ہیں کہ چھوڑو اتنا بھی کیا کرنا، اتنا نہ تھکو، یہ نہ کرو، کوئی ضروری ہے روز پڑھنا، کوئی ضروری ہے یہ کرنا، اب سارا کچھ ہی دے ڈالو گے اللہ کے راستے میں، اب یہ سب ہی کر ڈالو گے. یعنی کوئی کسی بھی نیکی کا ارادہ کرے تو انکریج کرنے والے کتنے فیصد لوگ ہوتے ہیں اور ڈسکریج کرنے والے. کوئی نیکی سوچ لیں آپ، کوئی بھی اللہ کے راستے کا کام، کیونکہ ان سبیل اللہ جو ہے نا، تو سبیل اللہ میں پہلی درجہ کیا ہے؟ یعنی لوگوں کو ایمان لانے سے روکتے ہیں جو منافق کرتے تھے. پھر اس کے بعد ایمان لے آئے اگر
کوئی تو دین پر عمل کرنے سے روکتے ہیں، اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلنے سے روکتے ہیں. یعنی ہر نیکی کے کام سے روکنا ان کا شعار بن چکا ہے. نیکی کے کام سے ڈسکریج کرنا، دین کی طرف جانے کو ڈسکریج کرنا، یہ کس قدر عام ہو گیا مسلمانوں کے اندر خود. یہ نہ کرو، شادی نہیں ہوگی، وہ نہ کرو، کاروبار نہیں ہوگا، وہ نہ کرو، فلاں ہو جائے گا. یعنی دنیا کے خوف اس حد تک ذہنوں پہ طاری ہیں کہ دنیا کی خاطر دین کو پورے کا پورا بھی بیچنا پڑے تو کوئی مشکل نہیں نظر آتا، کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. یہ کس کا طرز عمل ہے؟ یہ کس کا طریقہ ہے؟ سوچنے کی بات ہے. اتخذوا ایمانہم جنتا فصدوا عن سبیل اللہ. اب یہ ہے کہ اپنے ایمان کا اظہار کر کے چھپے دشمن اور ایسے دشمن کہ اوپر سے مسلمان نظر آتے ہیں اور اندر اندر جڑیں کاٹتے ہیں. دیکھیں نا، اگر کوئی شخص نان مسلم ہے اور آپ کو کہتا نماز نہ پڑھو تو آپ کہیں گے دیکھا نا یہ چونکہ نان مسلم اس لیے مجھے کہہ رہا ہے. اب ایک مسلمان جو آپ کا بڑا خیر خواہ بن کے بڑی محبت کے دعوے کر کے آپ کو کہتا ہے کہ دیکھو یہ نہ کرو، اس کا یہ اور یہ نقصان ہوگا تمہیں دنیا میں، اس کو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے ہاں یہ بھی تو مسلمان ہے نا آخر. اور پھر یہ ہے کہ بعض اوقات ڈائریکٹ الفاظ سے، بعض اوقات انڈائریکٹلی، بعض اوقات طنز کر کے، ہنس کے، مذاق اڑا کے، یعنی ڈسکریج کرنے کی 100 قسمیں ہو سکتی ہیں. اور اصل مطلوب کیا ہے کہ دین کی طرف نہ جائے کوئی، دین سے روکنا، سبیل اللہ سے روکنا. انہم ساء ما کانوا یعملون. بے شک بدترین ہے وہ چیز جو وہ کر رہے ہیں. کیا بدترین ہے؟ ایسی باتیں، اللہ کے راستے سے روکنے والی باتیں. اور اس میں آپ دیکھیے کہ زبان سے جو باتیں کرتے ہیں کیسے روکتے ہیں. قرآن پاک میں آتا ہے سورۃ الفتح میں یقولون بألسنتہم ما لیس فی قلوبہم. اوپر اوپر سے ایسی باتیں کریں گے جو اندر سے نہیں ان کے دل میں ہوتی. اور عملی طور پر خود کیا کرتے ہیں؟ نماز کا وقت آئے تو کیسے رکتے ہیں؟ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. صدقہ خیرات کا وقت آئے تو وہ خوشی سے نہیں دیتے. پھر اسی طرح جہاد کے لیے نکلنے کا وقت آئے تو بہانے کرتے ہیں، اِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ، ہمارے گھر خالی ہیں. پھر اسی طرح يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ انہم ساء ما کانوا یعملون. یہ منافقانہ طرز زندگی ہے، اس کو بدترین طرز زندگی کہا جا رہا ہے. منافقت دراصل کیا ہے؟ ان آیات کی روشنی میں، خاص طور پر پہلی آیت کی روشنی میں، کہ جب آپ کے پاس آتے ہیں تو اونچی اونچی پکار کے کہتے ہیں نشہد انک لرسول اللہ، بار بار ری شور کراتے ہیں اپنی وفاداریاں. لیکن جب عمل کا وقت آتا ہے کہ آؤ نماز کی طرف آؤ، زکوٰۃ کی طرف آؤ، حج کی طرف، تو اس میں وہ کیا کرتے ہیں؟ ہر نیکی کے کام میں رکاوٹ بنتے ہیں. تو کون ہوا منافق؟ کہ جو دعوے بڑے بڑے کرے لیکن عمل میں دھوکہ دے. ذالک، یہ، بأنہم، اس وجہ سے ہے، آمنو، کہ وہ ایمان لائے، ثم کفروا، پھر انہوں نے کفر کیا، فطبع علی قلوبہم، تو مہر لگا دی گئی ان کے دلوں پر، فہم لا یفقہون، پھر وہ سمجھتے ہی نہیں، ان کو کچھ سمجھ آتی ہی نہیں. ایک اور جگہ پر آتا ہے نا بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دل سیل کر دیے. سورۃ صف میں آتا ہے فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم. سورۃ کہف میں آتا ہے انا جعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقہوہ. ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا منافقوں کی بہت سی علامتیں ہیں جن سے وہ پہچانے جاتے ہیں. ان کا سلام لعنت ہے، یعنی سلام کو سلام کی طرح نہیں کرتے بلکہ ایسے الفاظ بولتے ہیں کہ جن کا مطلب سلام کی بجائے کیا بنتا ہے؟ لعنت بنتا ہے. ان کی خوراک لوٹ مار ہے، یعنی چوری اچکا، ادھر ادھر لوگوں کو دھوکہ دے کے. ان کی غنیمت حرام اور خیانت ہے. وہ مسجدوں کی نزدیکی ناپسند کرتے ہیں، مسجد جانا ان کو نہیں پسند. نمازوں کے لیے آخری وقت آتے ہیں. تکبر اور نخوت والے ہوتے ہیں. نرمی اور تواضع اور انکساری سے محروم ہوتے ہیں. نہ خود ان کاموں کو کریں نہ دوسروں کے ان کاموں کو وقت کی نگاہ سے دیکھیں. نہ خود اچھے کام کرتے ہیں، کوئی اچھا کر رہا تو اس کو بھی حقیر سمجھتے ہیں کہ یہ کیا فضول میں وقت ضائع کر رہا ہے. رات کی لکڑیاں اور دن کو شور و غل کرنے والے. رات کی لکڑیاں سے کیا مراد ہے؟ کہ جیسے خشک لکڑی پڑی رہتی ہے نا، ہلتی بھی نہیں، یعنی اتنا سوتے ہیں کہ غافل ہو جاتے ہیں سونے میں. نہ عشاء کی نماز کی فکر ہے نہ سویرے اٹھنے کی فکر ہے. تہجد وغیرہ تو دور کی بات ہے.
لکڑیاں، جیسے سوکھی لکڑی کو آپ تنا کہیں رکھ دیں، مثلاً جیسے یہ ٹیبل ہے تو رکھا ہے تو رکھا رہے، رات کو بھی ادھر ہی ہوتا ہے، سفر بھی ادھر، یعنی پڑا وہیں سے وہی پڑا ہے، بلکہ جس دن سے آیا یہی پڑا ہے، بے حس، عقل سے خالی. فہم لا یفقہون، کچھ سمجھتے نہیں، یعنی حقیقی نفع نقصان نہیں سمجھتے. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ، اور جب تم ان کو دیکھو، تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، تمہیں ان کے جسم حیران کر دیں، یعنی جسمانی طور پر بہت فٹ، بہت خوبصورت ہیں، کیونکہ ساری توجہ ہے ہی جسم پر. وَإِن يَقُولُوا، اور اگر وہ باتیں کرے، تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، تم ان کی باتیں سنتے رہ جاؤ. کہتے کہ عبداللہ بن ابی جو تھا بہت لمبا چوڑا اور فصیح اللسان شخص تھا، جب وہ باتیں کرتا تو آپ اس کی باتیں سنتے تھے. یعنی بعض لوگ ہوتے نا بات کر رہے ہوتے تو آپ خود بخود ان کی طرف توجہ کرتے، سنتے ہی رہ جائیں کیا کہہ رہے ہیں. كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ، گویا کہ وہ لکڑیاں ہیں سہارا دی ہوئی. خشب، خشب کو کہتے ہیں، خشب کی جمع ہے کارآمد لکڑی، ٹمبر نہیں ہوتا، سخت اور موٹی لکڑی. مسندہ، سند سے، سند کہتے ہیں ٹیک لگانے کو، سہارا دی ہوئی. اصل میں لکڑی کا کیا کام ہوتا ہے؟ ایسے ٹمبر یا ایسے پلر جو ہوتے ہیں وہ عام طور پر چھتوں میں لگتے ہیں اور چھت کو سہارا دیتے ہیں، یا پلر بن کے پہلے زمانے میں عام طور پر لکڑیوں سے ہی ٹیک لگائی، یعنی زمین سے چھت تک پورا پورا بوجھ اٹھا لیتے تھے. کہاں یہ کسی اور کا بوجھ اٹھائیں، یہ تو اپنا بھی دیواروں پہ ڈالے ہوئے. یعنی کسی بھی بہترین لکڑی کو اس کا فرنیچر بنانے یا اس کو کسی چھت میں یا کہیں اور لگانے کی بجائے اگر دیوار کے ساتھ چن کے رکھ دیا جائے تو بے فائدہ چیز ہے نا. تو ایک تو اس مثال سے ان کے بے فائدہ ہونے کی بات آتی ہے. دوسری بات یہ کہ لکڑی جہاں رکھ دو بس وہی ہے، اس میں کوئی ترقی نہیں ہوتی، نشو نما نہیں ہوتی. لکڑی جب تک درخت ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ مومن کی مثال کیا ہے؟ مومن کی مثال درخت کی طرح ہے، وہ گرو کرتا ہے، یعنی سبزہ اس کا فائدہ دیتا ہے، وہ گرو کرتا ہے، اس کا پھل آتا ہے، پھول آتے ہیں، خوشبو آتی ہے، ہوا صاف ہوتی ہے، بے شمار فائدے. لیکن اگر وہ لکڑی بن جائے تو پھر کیا؟ لکڑی کب بنتا ہے؟ وہ جب اصل سے کٹ جاتا ہے، یعنی اس کے اندر جڑ کر رہنے اور اجتماعی زندگی کی صلاحیت نہیں. اچھا، عام طور پر جب لکڑیاں کٹتی ہیں تو پھر کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کاٹ کاٹ کے ایک کے اوپر ایک اس طرح پائل اپ کر کے، عموماً گیلی لکڑیاں جو تھی وہ دیوار کے ساتھ کھڑی، کیونکہ سیدھا بچھانے کی بجائے ان کو سکھانے کے لیے ٹیڑھا ٹیڑھا کر کے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے رکھ دی جاتی. اب آپ دیکھیں کہ ایک طرف ان کے بے فائدہ ہونے، بیکار ہونے اور علم اور معرفت سے خالی ہونے اور خیر سے خالی ہونے کی بات ہے، دوسری طرف ان کے آپ کی مجلس میں آ کر بیٹھنے کے انداز پر بات ہے. منافق جب آپ کی مجلس میں آتے تو پیچھے ہی کسی دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھ جاتے اور بیچ میں شریک نہیں ہوتے تھے پوری طرح، یعنی ایسے انداز سے بیٹھتے کہ جیسے کوئی بے نیاز ہو کہ ہمیں نہیں ضرورت اس کی، کیونکہ ان کے نزدیک جو سچے مومن تھے وہ کیا تھے؟ بیوقوف لوگ تھے. تو وہ ان میں گھلتے ملتے نہیں تھے، وہ لیے دیے رہتے، الوف رہتے ان سے، اور پھر بڑی اپنی ایک خاص شان کے ساتھ اور اپنے ایک خاص سٹائل سے اور اپنے خاص طریقے سے آ کے ٹیک لگا کے ایک طرف سے بیٹھتے کہ کوئی چیز ہمیں چھوئے نہیں، اور وہیں سے رخصت ہو جاتے اور باہر نکل کے کہتے اچھا یہ ابھی کیا کہہ رہے تھے؟ پیچھے پڑھا نا آپ نے، یہ کون سی صورت نازل ہوئی اور اس صورت سے تمہارے ایمان میں کیا اضافہ ہوا؟ باہر نکل کے ایسی باتیں کرتے، اندر آ کے اس میں پوری طرح شریک نہ ہوتے اور باہر نکل کے کیا کہتے کہ آج کیا پڑھا تھا اور مجھے تو کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا، میرا تو کوئی خاص ایمان نہیں بڑھا. اور ان کے طریقے میں، طرز عمل میں، روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آنے کے باوجود بھی ان کے طرز عمل میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، ان کی عقل سمجھ میں کچھ بھی نہیں آیا، ان کا طرز عمل جیسا کا تیسا ہی رہا. وہ باہر نکل کے الٹا خلاف باتیں کرتے، اوروں کو بھی بہکاتے، اوروں کو بھی متنفر کرتے اور ایک محاذ آرائی قائم کرتے. اور یہاں ان کے تکبر کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھ کر تکبر اور نخوت کی وجہ سے اپنی ایک شان برقرار رکھتے، اور شان بنانے کے لیے ان کی ساری توجہ کس پر تھی؟ اپنے جسموں کی خوبصورتی پر، یعنی اپنی پرسنالٹی کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے سارے طور طریقے اختیار کرتے، امپریس کرنے کے لیے دوسروں کو. تو امپریس کرنے کے لیے انہوں نے دو طریقے اختیار کر رکھے تھے. نمبر 1 جسمانی خوبصورتی کا اظہار، اور نمبر 2 بڑی بڑی باتیں کرنا، اور نمبر 3 مجلسوں میں خاص انداز سے بیٹھنا. لیکن حال کیا ہے؟
یحسبون کل صیحۃ علیہم، ہر چیخ اور ہر آواز کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں. یعنی کہیں کچھ گرے، کہیں کچھ نقصان ہو تو ان کو فوراً یہ ڈر ہوتا تھا کہ کہیں ہماری شامت تو نہیں آئی، کیونکہ وہ اندر سے دھوکے باز تھے نا. تو جب کوئی شخص اندر سے کھوکھلا ہوتا ہے تو اس کو پھر جیسے کہتے ہیں نا چور کی داڑھی میں تنکا. تو منافقین بھی چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سنسیئر نہیں تھے، ان کے دل پیور نہیں تھے آپ کے لیے، آپ کو مانتے ہی نہیں تھے پوری طرح، تو وہ جو اندر کا خوف تھا ان کا، اس کے نتیجے میں کہیں بھی کوئی حادثہ ہوتا، کوئی حکم آتا، کوئی بات ہوتی تو وہ فوراً ڈر جاتے اور کیا سمجھتے ابھی کچھ ہمارے بارے میں ہوا ہوگا، ہمارے ہی پکڑنے کے کوئی وارنٹ جاری ہوئے. ہم العدو، یہ دشمن ہے، فاحذرہم، ان سے بچ کے رہو. یہ منافق دشمن ہے، ان سے بچ کے رہو، محتاط رہو. یہ خیر کی بجائے فساد لائیں گے، شر لائیں گے. قاتلہم اللہ، اللہ کی مار ان پر. انا یؤفکون، کہاں سے پھیرے جاتے ہیں؟ کیا ان کو سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کے رسول کیا تعلیم دے رہے ہیں؟ افک کس کو کہتے ہیں؟ کسی چیز کو اس کی اصل رخ سے پھیر دینا. تو ان کی عقل پھر جاتی ہے، گھوم جاتی ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے تعالوا، آؤ، یستغفر لکم رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے استغفار کریں گے، یعنی کوئی غلطی کر بیٹھتے یا کسی بھی موقع پر لووا رؤوسہم، تو اپنے سر جھٹک دیتے. لووا کا لفظ ہے نا لام یہ سے، لئی کہتے ہیں موڑنے کو، گھمانے کو، اپنا سر گھما دیتے یعنی انکار کر دیتے. اور اس میں بھی ان کے تکبر کا اظہار ہے. یعنی جب ان سے کہا جاتا کہ آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے معافی مانگ لو، ایکسکیوز کر لو، کیونکہ ان کی حرکتیں تو پکڑی جاتی تھی نا، جہاں کہیں کو گڑبڑ کرتے تو وہ پتہ چل جاتا کہ یہ سنسیئر لوگ نہیں ہیں. مثلا عبداللہ بن ابی کے بارے میں آتا ہے کہ جب اسے ایک موقع پر یہی کہا گیا کہ آؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگ لو، تو کہنے لگا تم نے مجھے ایمان لانے کو کہا، میں ایمان لے آیا. تم نے نمازیں ادا کرنے کو کہا، میں نے وہ بھی کر لی. تم نے زکوٰۃ ادا کرنے کو، میں نے وہ بھی کر دی. اب تم یہ چاہتے ہو کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کروں؟ بھئی کون کہہ رہے تمہیں سجدہ کرنے کو؟ لیکن گفتگو میں مبالغہ آرائی خود ہی کر کے اور آپ کے پاس جانے سے انکار کر دیا اس نے. تو اسی متکبرانہ جو ان کی کیفیت ہے اس کا ذکر یہاں پر کیا گیا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ، اور تم دیکھو گے ان کو کہ وہ رکتے ہیں، آپ کے پاس نہیں آنا چاہتے. وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، اور وہ تکبر کرتے ہیں، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں. سواء علیہم، برابر ہے ان پر، استغفرت لہم، خواہ تم ان کے لیے استغفار کرو، ام لم تستغفر لہم، یا استغفار نہ کرو، لن یغفر اللہ لہم، اللہ ان کو ہرگز معاف نہ کرے گا. ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، بے شک اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت ہی نہیں دیتا. سورۃ توبہ میں آتا نا ان المنافقین هم الفاسقون. اہل ایمان کا طرز عمل اس سے بالکل مختلف تھا. ان سے کوئی غلطی ہوتی تو وہ آپ کے پاس آتے، خود بھی توبہ کرتے، آپ سے بھی کہتے، جیسے سورۃ النساء میں آتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ اگر کسی غلطی کے بعد آپ کے پاس آ جاتے، خود بھی توبہ کرتے، آپ سے بھی استغفار کی درخواست کرتے اور آپ ان کے لیے استغفار کرتے، تو اللہ تعالیٰ ان کی غلطی کو معاف کر دیتا. لیکن ان کے بارے میں کیا آیا سورۃ توبہ میں؟ استغفر لہم او لا تستغفر لہم، ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم، کہ پیغمبر بھی ایسے منافقوں کے لیے 70 بار استغفار کرے تو بھی ان کو معاف نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہ اسلام کے سب سے بڑے دشمن. کہتے ہیں نا گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے، جس کا آپ سے کوئی سروکار نہیں وہ آپ کو نہ فائدہ دیتا نہ نقصان دیتا ہے، لیکن جو آپ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، سب کچھ جانتے ہیں اور پھر باہر نکل کر آپ ہی کے خلاف باتیں کرتے ہیں، وہ سب سے بڑے مجرم ہوتے ہیں. کہتے ہیں نا قیامت کے دن تم سب سے زیادہ بدترین شکل والا اس شخص کو پاؤ گے جس کے 2 چہرے. سب سے بدترین حال میں وہ شخص ہوگا جو 2 چہروں والا ہے. ایک گروہ کے پاس ایک چہرے سے جاتا ہے، دوسرے کے پاس دوسرے سے جاتا ہے، سامنے کچھ ہوتا ہے، پیچھے کچھ ہوتا ہے.
سامنے تعریف کرے گا، سلام کرے گا اور بہت عقیدت کا اظہار کرے گا، نشہد انک لرسول اللہ، اور باہر نکل کر آپ ہی کے خلاف بہکانا لوگوں کو، اور نیکی کا کام کرنے والوں پہ ہنسنا. جیسے ایک شخص جنگ تبوک میں ایک مٹھی کھجور لے کے جا رہے تھے صدقے کے لیے، تو انہیں کیا کہا، ہنسنے لگے اور کہا کہ اس کھجور سے روم فتح ہوگا، تاکہ ڈسکریج کرے. کیونکہ جو مومن ہوتا ہے نا صاف دل ہوتا ہے، اسٹریٹ فارورڈ ہوتا ہے. اگر اس کو کسی سے کوئی شکایت ہوتی ہے تو وہ اس کے منہ پہ کہہ سکتا ہے کہ بھی تم یہ نہ کرو، یہ بات غلط ہے. لیکن منافق جو ہوتا ہے بزدل ہوتا ہے، ہمیشہ وہ سامنے کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، نہ کہتا ہے، وہ پیچھے سے جڑیں کاٹتا ہے. تو جو ایمان ہوتا ہے نا وہ انسان کو بہت کانفیڈنٹ کر، کیونکہ وہ کسی کا برا نہیں چاہتا نا. مومن کسی کا برا نہیں چاہتا. وہ اگر کسی کو اس کی غلطی بتاتا ہے تو وہ بھی اس کی خیر خواہی ہوتی ہے، وہ اس کی بھلائی میں بتاتا ہے. جیسے اگر آپ اپنے بچوں کو کچھ سمجھاتے ہیں اور بازو کو ڈانٹ بھی دیتے ہیں، تو کیا آپ بچوں سے نفرت کر رہے ہوتے یا آپ کو اپنے بچوں کی بھلائی مطلوب نہیں ہوتی؟ تو مومن دوسرے مومن سے اسی طرح محبت کرتا ہے جس طرح وہ اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے. ہمیں بچوں سے کوئی تعلق ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، تو ہم ان کی غلطی پر صبر نہیں کر سکتے. ہم ان کو ضرور بتاتے کہ ٹھیک نہیں ہے، اور پھر ان کو بھی پتا ہوتا ہے کہ ہمارے ماں باپ خیر خواہ ہیں، لہٰذا اس کو مائنڈ نہیں کرتے. تھوڑی دیر کے لیے برا لگے بھی تو بعد میں پھر ویسے کے تیسے ہو جاتے ہیں. تو اس کے بغیر اجتماعی زندگی کی گاڑی چل نہیں سکتی، اتحاد ہو نہیں سکتا، کہ جب تک بولنے والے کہنے والے کے اندر خیر خواہی نہ ہو اور سننے والے کے اندر اتنا ظرف نہ ہو کہ وہ برداشت کر جائے اور اصل مقصد کے اوپر ہی اس کی نظر رہے. ہم الذین، یہ وہی لوگ ہیں، یقولون، جو کہتے ہیں، لا تنفقوا، مت خرچ کرو، علی من عند رسول اللہ، ان پر جو رسول اللہ کے پاس ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کون؟ مہاجرین کی طرف اشارہ ہے. یہ جو آپ کے ساتھ مکہ سے آئے ہیں اور یہ جو آپ کے ساتھ رہتے ہیں اور جن کے پاس کوئی معاش نہیں، کوئی دنیا کی نعمتیں نہیں، تم ان کو مت دو. آپ کو معلوم ہے کہ مدینہ کے لوگ تو ویل اسٹیبلش تھے. مہاجرین جب آئے انہوں نے ان پہ بہت کچھ خرچ کیا، لیکن ظاہر ہے کہ ابھی ان کو اس آبادی میں آ کر جمنے کے لیے ایک وقت چاہیے تھا، تو وہ ڈپینڈنٹ تھے دوسروں پر. تو جو سچے مسلمان تھے مدینہ کے، وہ ان کی ضروریات پوری کرتے تھے، ان پہ خرچ کرتے تھے. تو یہ منافق روکتے تھے کس بات سے؟ لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا. کیوں؟ تاکہ یہ لوگ چلے جائیں، بھاگ جائیں، متفرق ہو جائیں. یہ دراصل مسلمانوں کی جمعیت کو بکھیرنے کی، انتشار کی اور اختلاف کی کوششیں تھی، ان کو توڑنے کی. ظاہر ہے کہ جب ان کو یہاں کھانے کو نہیں ملے گا، ان کی ضروریات پوری نہیں ہوگی، تو پھر کیا کریں گے؟ یہ بکھر جائیں گے. ظاہر ہے کہ مکہ سے گھر بار چھوڑ کے جو لوگ آئے تھے وہ دین ہی کی خاطر آئے تھے، وہی لوگ ہر جنگ میں آگے آگے ہوتے تھے، وہ لوگ ہر طرح کی قربانیاں کر رہے تھے. لیکن اگر ان کی ضروریات پوری کرنے والا کوئی بھی نہیں تو کیا ہوتا؟ کوئی کسی بستی میں نکل جاتا، کوئی کہیں چلا جاتا، کوئی کہیں چلا جاتا، تو وہ کام جو ان لوگوں کو کرنا تھا اکٹھے ہو کر، وہ کیسے ہوتا؟ وہ تو نہیں ہو سکتا تھا. تو منافقین نے یہ طریقہ سوچا کہ کسی طرح یہ جو اکٹھے رہتے ہیں ان کو توڑا جائے، اور اس کا طریقہ کیا ہے کہ ان پہ خرچ نہ کیا جائے، حتی ینفضوا، یہاں تک کہ بھاگ جائیں. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے ہیں آسمان و زمین کے خزانے. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، لیکن منافق یہ بات سمجھتے ہی نہیں، کیونکہ اگر سمجھتے ہوتے تو ایسی بات نہ کرتے. اگر وہ اللہ کی قدرت اور وسعت اور طاقت کو جانتے تو یہ بات نہ کہتے. یقولون لئن رجعنا الی المدینۃ، کہتے ہیں کہ اگر ہم مدینہ کی طرف لوٹیں گے، لیخرجن العز منها الاذل، تو نکال باہر کرے گا زیادہ عزت والا ہم میں سے اس میں سے زیادہ کمزور کو. اذل کہتے ہیں کمزور یا ذلیل کو. تو عزت والے سے مراد اس کی کیا تھی؟ خود. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور عزت تو اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اور مومنوں کے لیے. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافق نہیں جانتے کہ عزت کا مالک ہے کون. اور عزت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ایسی حالت جو انسان کو مغلوب ہونے سے بچائے. غلبے اور قوت کے لیے بھی آتا ہے عزت کا لفظ. حضرت عمر کہتے تھے نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام،
ہم وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے اسلام کے ساتھ عزت دی، یعنی غلبہ دیا ہے. فَإِذَا ابْتَغَيْنَا الْعِزَّةَ بِغَيْرِ الْإِسْلَامِ أَذَلَّنَا اللَّهُ، اگر ہم اسلام کے علاوہ کسی اور چیز کے ذریعے عزت چاہیں گے تو اللہ ہم کو ذلیل کر دے گا. تو بہرحال بات یہ ہے کہ مدینہ پہنچ کر عبداللہ بن ابی کی کہی ہوئی بات خود اس کے سامنے آئی، اور قریب تھا کہ اس کو قتل ہی کر دیتا اس کا بیٹا اور اس کو نکال ہی دیا جاتا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت اور مصلحت کے تحت اس کو واپس آنے دیا. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تلہکم، نہ مشغول کریں تم کو، الہا یلہی الہا، روٹ کیا ہے؟ لام ہے واو، لہو. لہو کس کو کہتے ہیں؟ کسی ایسی چیز میں مشغول ہونے کو جو آپ کو بڑے مقصد اور بڑے کام سے غافل کر دے. لہذا اس کا عمومی معنی پھر کیا کیا جاتا ہے؟ نہ مشغول کرے تم کو، نہ غافل کریں تم کو. جیسے آتا نا الہاکم التکاثر، غافل کر دیا تم کو کثرت کی خواہش نے. کس میں؟ اموالکم، تمہارے مال، ولا اولادکم، اور نہ تمہاری اولادیں. کس سے غافل نہ کریں؟ ان ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے. نو ایکسکیوز. بہت سے لوگ اللہ کا ذکر نہ کرنے کی وجہ کیا بتاتے ہیں؟ کام ہے، جاب ہے، بزنس ہے، بچے ہیں چھوٹے. یہاں پر دو چیزوں کا ذکر ہے، ایک ہے مال اور ایک ہے اولاد. مال مردوں کا مسئلہ ہوتا ہے زیادہ تر، اور اولاد عورتوں کا مسئلہ. دونوں کا امتحان ہے. تو تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کریں. اور اللہ کے ذکر میں نماز بھی آتی ہے، قرآن بھی آتا ہے، اور عمومی طور پر بھی اللہ کو یاد کرنا آتا ہے. اور ان سب کے دلائل آپ پیچھے پڑ چکے ہیں. نماز کے لیے آتا ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور قرآن کے لیے بارہا ذکر کا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، وہاں بھی ذکر سے مراد قرآن ہی کی طرف توجہ دینا ہے، نصیحت پکڑنا. اور عمومی معنی نصیحت کا بھی آتا ہے، اور اللہ کی یاد کے لیے بھی آتا ہے یہ لفظ. ان ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو ایسا کرے گا. کس کو کہا جا رہا ہے؟ کس کو خطاب ہے؟ ایمان والوں کو، مجھے اور آپ کو کہا جا رہا ہے. اور جو ایسا کرے گا فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، پس یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں، فیل ہونے والے ہیں. جو مال اور اولاد میں اتنے مشغول ہو جائیں کہ ان کو اللہ کی یاد ہی بھول جائے، نماز بھول جائے، قرآن بھول جائے، پڑھنا پڑھانا بھول جائے، نصیحت کرنا اور لینا بھول جائے، اللہ کی یاد فراموش کر بیٹھے. اگر ایسا ہوا تو کامیابی نہیں ہو سکتی. اگر دیکھا جائے تو اس دنیا میں انسان کا اصل مسئلہ جو ہے وہ آخرت ہے، آخرت کی کامیابی. لیکن انسان اس دنیا میں مال اور اولاد کی مشغولیت میں آخرت کو فراموش کر دیتا ہے، آخرت کو بھول جاتا ہے، اور دنیا میں اتنا کھو جاتا ہے کہ آخرت اس کو غیر اہم لگنے لگتی ہے، اس کی کوئی امپورٹنس ہی نظر نہیں آتی اس کو. لیکن موت سے کس کو فرار؟ وہ تو آنی ہی آنی ہے، وہ تو منتظر ہے. تو ایسے میں اگر انسان مال اور اولاد کی مصروفیات میں اللہ کو ساری زندگی بھولے رہے تو بھی موت سے نہیں بچ سکتا. اور موت کے بعد جب انسان قبر تک پہنچتا ہے تو یہ دونوں چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں. جب انسان کو دفنایا جاتا ہے تو تین چیزیں ساتھ جاتی ہیں. حدیث میں آتا ہے نا، دو واپس آ جاتی ہیں اور ایک ساتھ رہ جاتی. مال اور اولاد واپس آ جاتے ہیں اور عمل ساتھ رہ جاتے ہیں. اور اگر کسی نے عمل کیا ہی نہیں تو اس کے ساتھ کیا جائے گا؟ وہ کیا لے کے جائے گا؟ کچھ بھی نہیں. بات یہ ہے کہ مال اور اولاد دونوں انسان کی ضرورت ہے. زندگی میں انسان کو ان دونوں کی ضرورت ہوتی ہے، مال کی بھی اور اولاد کی بھی. اور یہ دونوں امتحان بھی ہیں. سورۃ تغابن میں آتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم. جہاں مال اور اولاد ایک طرف فتنہ ہے، امتحان کا پرچہ ہے، دوسری طرف کیا ہے؟ اجر عظیم کا سبب بھی ہے. لہذا کیا کرنے کی ضرورت ہے کہ مال اور اولاد ان دونوں کے ذریعے انسان اپنی آخرت سنوارنے کی فکر کرے، وہاں کے فائدے کے لیے ان کو استعمال کرے. لیکن ہم اس دنیا میں ان چیزوں کو ایک انعام سمجھ کر انجوائے کرنے لگتے ہیں. جتنی بھی نعمتیں ہیں یا اولاد ہے، تم کیا کہتے ہیں؟ نعمت ہے، انعام ہے، اللہ کا فضل ہے، بڑی رحمت ہے. کبھی اس کی طرف سے سمجھتے اور کبھی نہیں بھی، لیکن ان چیزوں میں کھو کے رہ جاتے ہیں.
جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں ان کو انعام بتانے کی بجائے کیا بتا رہے ہیں؟ امتحان بتا رہے ہیں کہ یہ تمہارے لیے امتحان ہے، چاہو تو ان کے ذریعے اپنی آخرت کما لو اور چاہو تو ان میں کھو کر اپنی آخرت برباد کر لو۔ اور یہ جو بات ہے کہ اللہ کے ذکر سے غفلت، انسان جب کسی بھی چیز کی محبت میں مبتلا ہوتا ہے، مال کی یا اولاد کی، شیطان اس کو تاک رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ چیزیں اس کا ویک پوائنٹ ہوتی ہے نا، کہ اچھا اب یہ اس چیز میں لگا، اب یعنی ٹریپ ہو گیا، اب کیا ہے، اس کے لیے اس کام کو اور زیادہ خوبصورت بنا کے دکھاؤ، اور زیادہ اس کو ایسی راہیں سجھاؤ، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، وہ پوری طرح ان کو اپنے قابو میں کر لیتا ہے اور انہیں انہی ذریعوں سے اللہ سے بالکل موڑ دیتا ہے۔ اور ایسے لوگ کون ہیں؟ دراصل اولئک حزب الشیطان۔ اس فتنہ سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس غفلت سے نکلنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ انسان کو ان چیزوں کو اللہ کے راستے میں لگانا چاہیے، اللہ کے راستے میں لگانا چاہیے۔ لہٰذا اگلی آیت میں کیا بتایا؟ وَأَنفِقُوا، خرچ کرو، یعنی مال جمع کرتے رہنے کی بجائے، بڑھانے کے شوق میں مشغول ہونے کی بجائے کیا کرو؟ خرچ کرو۔ انفقوا مما رزقناکم، اس میں سے جو ہم نے رزق دیا تم کو۔ تو رزق میں صرف مال نہیں بلکہ اولاد بھی ہے اور نعمتیں بھی جو بھی ہیں انسان کے پاس۔ تو نفاق کا علاج انفاق میں ہے، ٹھیک ہے، نفاق کا علاج انفاق میں ہے۔ نفاق دنیا کی محبت سے جنم لیتا ہے، فی قلوبہم مرض، اور اس کا علاج کیا ہے کہ اس کو اپنے سے ڈیٹیچ کرو، الگ کرو، خرچ کرو، دے دو، اور اس سے اپنی آخرت کماؤ۔ اس کے بغیر یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اس سے پہلے کہ آ جائے تم میں سے کسی کی موت، موت کے آنے سے پہلے خرچ کر لو، ورنہ کیا ہوگا؟ موت کے وقت اگر تم سارا مال بھی صدقہ کرنے کی وصیت کرو تو فائدہ کچھ نہیں۔ فَيَقُولَ، پھر وہ کہے گا، کون؟ مرنے والا۔ کب؟ مرنے کے بعد، ربی، اے میرے رب، یا اسی وقت جب موت کے فرشتے سامنے آ جائیں گے، لولا اخرتنی الی اجل قریب، کیوں نہ تو نے مہلت دی مجھ کو ایک قریبی مدت تک، کچھ دیر اور مہلت کیوں نہ دے دی، یا رب تھوڑا سا تو چانس اور مل جاتا، ابھی تو میرے خرچ بہت تھے، مسائل بہت تھے، میں انتظار میں تھا کہ یہ ساری ضروریات پوری ہو جائیں تو پھر اس کے بعد میں تیرے رستے میں بھی اتنا اور اتنا دوں گا، لیکن مجھے تو موقع ہی نہیں دیا تو نے، لولا، کیوں نہیں موقع دیا مجھے، اخرتنی الی اجل قریب، ایک قریبی مدت تک، تھوڑا سا اور چانس مل جاتا۔ کیونکہ انسان ہمیشہ کیا کرتا ہے، جب بھی مال آتا ہے تو انسان کہتا ہے بس یہ آخری دفعہ ہے، ابھی ذرا میں یہ کر لوں، پھر اس کے بعد جو اگلی قسط آئے گی، اگلی تنخواہ آئے گی، اگلا جو پروفٹ آئے گا، اگلی جو کراپ کٹے گی اور اس میں سے جو آئے گا وہ تو پھر میں فی سبیل اللہ ہی لگاؤں گا، اور وہ کرتے کرتے کیا ہوتا ہے، وہ اگلی دفعہ نہیں آتی۔ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ، تو میں صدقہ کرتا، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور میں صالحین میں سے ہو جاتا، پھر میں بھی نیک بنتا۔ یعنی اس کا پروگرام تو تھا نیک بننے کا، لیکن اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد یا آخری زندگی میں جب دنیا کے سارے دھندے ختم ہو جائیں، جب جاب بھی ختم ہو جائے، جب بچوں کی بھی شادی ہو جائے، اور اب ریٹائرمنٹ کی لائف ہے، اب میں نیکی کی طرف آؤں گا، کس کو پتا کہ وہ وقت کسی کو ملے گا یا نہیں ملے گا۔ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، کلا، ہرگز نہیں، انہا کلمۃ هو قائلها، یہ تو بس ایک بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے، اس نے کرنا کرانا کچھ نہیں، کیونکہ جسے کرنا ہوتا ہے وہ تو اپنی پہلی فرصت میں کر لیتا ہے۔ اور بہترین صدقہ وہ ہوتا ہے جو انسان اپنی صحت کی حالت میں اپنی مرضی سے دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے دریافت کیا، یا رسول اللہ، کون سی خیرات سب سے بہتر ہے؟ فرمایا، ایسی حالت میں خیرات کرنا جبکہ تم تندرست ہو، مال کی محبت رکھتے ہو، تمہیں مفلس ہو جانے کا اندیشہ ہو، یعنی تمہیں ڈر ہو کہ میں اللہ کے راستے میں دے دوں گا تو میرا کیا بنے گا، اور مالداری کے خواہش مند ہو، یعنی اس مال کو انویسٹ کر کے مزید اور بڑھانا چاہتے ہو، تو اس وقت انسان جو اللہ کے راستے میں دیتا وہ بہترین صدقہ قرار پاتا ہے۔ اور اتنی تاخیر نہ کرتے چلے جاؤ، اتنا ڈیلے نہ کرو کہ جان ہلک میں آ پہنچے، اور اس وقت تم کہو
اتنا فلاں کو دے دو، حالانکہ وہ تو اس کا ہو ہی چکا. تم نہ بھی کہو گے تو اب وہ اسی کے پاس جائے گا، اب تو دوسروں کا ہے مال. تو بات یہ ہے کہ انسان کو کوئی اعتبار نہیں زندگی کا، کوئی اعتبار نہیں کسی بھی چیز کا. لہٰذا جو وہ کرنا چاہتا ہے وہ اپنے ہوش و حواس میں، صحت تندرستی کی حالت میں، اور اسی طرح کے حالات میں کہ جب انسان ایک طرف خوف بھی رکھتا ہے کہ میرے پھر فیوچر کا کیا ہوگا، اور پھر میں 10 سال بعد کیا کروں، اور یہ کام کیسے ہوگا اور وہ کیسے ہوگا. اب تک اگر اللہ پال رہا ہے تو آگے بھی پال دے گا. لیکن منافقت سے بری ذمہ ہونے کے لیے، بری من النفاق کی کیفیت، یعنی دل سے منافقت دور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اللہ کے راستے میں ایسی کیفیت میں، اسی طرح کے حالات میں جو اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، جس میں ایک طرف خوف ہے ایک طرف امید ہے، کچھ نہ کچھ کر لے اور اپنے ہاتھ سے کرے. اور پھر یہاں ایک کنڈیشن یہ بھی کہ صحت کی حالت میں کرے. بعض لوگ جب بیمار ہو جاتے ہیں تو اس وقت ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب ہم زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکیں گے، تو پھر وہ کچھ نہ کچھ کرتے ہیں. وہ بھی صدقہ ٹھیک ہے، لیکن اصل صدقہ جو بہترین ہے، بیسٹ، وہ کب ہے؟ جب صحت کی حالت میں دو. جب موت کی علامتیں شروع ہو جاتی ہیں، زندگی کی امید کم ہو جاتی ہے، تو اس وقت تو ہر انسان پھر کیا سوچتا ہے کہ کیا فائدہ یہاں دنیا میں چھوڑنے کا، بہتر ہے آگے بھیج دو. ٹھیک ہے بھیج دو، لیکن اگر بہترین کمانا چاہتے ہو تو پھر وہ اس بیماری سے پہلے کرو. حضرت عمر بن میمون سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے نصیحت کے طور پہ فرمایا، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، تندرستی کو بیماری سے پہلے، تونگری کو محتاجی سے پہلے یعنی امیر ہونے، فرصت کو مشغولیت سے پہلے، زندگی کو موت سے پہلے. ایک اور روایت میں آتا ہے جب کوئی آدمی مر جاتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں اس نے اپنے مال میں سے اپنے لیے اپنی زندگی میں کیا بھیجا. یعنی ان کی باتیں کیا ہوتی ہیں؟ اس شخص نے اپنے مال میں سے اپنے لیے اپنی زندگی میں آگے کیا بھیجا. اور دنیا کے لوگ کہتے ہیں اس نے مرتے وقت پیچھے والوں کے لیے کیا چھوڑا. لوگوں کو کیا فکر ہوتی ہے کہ ہمارے لیے کیا چھوڑ کے گیا ہے، ہم بھوکے مر جائیں گے اب یہ مر گیا تو، کمانے والا گیا تو. لیکن ایسا شخص کتنا قابل رحم ہے کہ ساری زندگی دوسروں کے لیے کرتا رہا اور اپنے لیے اس نے کچھ بھی نہیں کیا. سب کچھ کما کما کے دوسروں کے لیے چھوڑ گیا، اپنے لیے آگے کچھ بھی نہیں بھیجا جہاں اسے ہمیشہ رہنا ہے اب جا کے. لیکن کیا شیطان ہمیں یہ کبھی حقیقت سوچنے دیتا ہے کہ اگر ہم نے نہ کیا تو ہمارے لیے کچھ نہیں ہے، سب دوسروں کے لیے ہی ہے. لیکن ہم کیا سمجھتے ہیں شاید وہ ہمارا مال ہے. جیسے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ابن آدم کیا کہتا ہے، میرا مال میرا مال، حالانکہ اس کا مال کیا ہے؟ جو اس نے کھایا اور ختم کر دیا اور جو اس نے پہنا اور پرانا کر دیا، یا پھر وہ اپنے لیے آگے ذخیرہ کیا اس نے، باقی تو سب وارثوں کا ہے. اسی لیے ایک اور موقع پہ آپ نے فرمایا تھا نا، کس کو اپنے مال سے زیادہ وارثوں کا مال پیارا ہے. لیکن سب کو اپنا مال پہ کہا، اپنا تو وہ ہے جو آگے بھیجا، اور باقی کیا ہے؟ یعنی وارثوں کے لیے تو ہم بہت کچھ بناتے رہتے ہیں، اپنے لیے کیا بھیجتے ہیں؟ تو یہ مال اور اولاد ایسی چیزیں ہیں جن کی محبت میں انسان اپنا آپ بھول جاتا ہے. اور یہ کب بھولتا ہے؟ جسے پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں نا، نسوا اللہ فانساہم انفسہم، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ نے ان کو ان کا نفس بھلوا دیا. انہیں اپنا آپ بھول گیا، اپنے لیے کچھ کرنا بھول گیا. اور یہ نتیجہ ہے کس چیز کا؟ اللہ کو بھولنے کا. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا، اور ہرگز نہ مہلت دے گا اللہ کسی جان کو، ہرگز پوسٹ پون نہیں کرے گا اللہ کسی نفس کو. اذا جاء اجلها، جب آ جائے گی اس کی موت. اجل کہتے ہیں مقرر وقت کو. جب موت کا مقرر وقت آ جائے گا تو کسی کی بھی موت کو ڈیلے نہیں کیا جائے گا، آگے نہیں کیا جائے گا. جس وقت جہاں جیسے لکھے وہاں آ کے رہے گی. سورۃ یونس 49 میں آتا نا، لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. جب وہ مقرر وقت آ جاتا ہے تو ایک گھڑی بھی نہیں آگے جاتا، ایک لمحہ بھی نہیں پیچھے جاتا. وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ خوب خبر رکھتا ہے. خبیر کس کے وزن پر ہے؟ فعیل کے وزن پر. اللہ خوب خبر رکھتا ہے کس چیز کی؟ ان سارے اعمال کی جو تم کرتے رہتے ہو. تلاوت.
یہاں ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے نا. جو ایمان والے کسی درجے کا ایمان ہے اور عمل نہیں ہے تو وہ موت کے وقت کہتے ہیں کہ کاش ہم پھر کچھ صدقہ کر لیتے. لیکن جہاں بالکل ہی ہر چیز بھولی بھی ہو وہاں تو موت آنے سے پہلے اگر کچھ مہلت مل جائے کسی حادثے کی وجہ سے, کسی اٹیک کی وجہ سے, تو بھی پھر پلٹ کے دنیا ہی سنوارنے میں لگ جاتے ہیں کہ مرنے سے پہلے پہلے اپنے دنیاوی امور کا سارا مینجمنٹ ہم کر لیں. لیکن اگر اس کو مرنے کے بعد کے لیے لیا جائے تو اس وقت تو بہرحال ہر انسان سوچتا ہی ہے کہ میں کچھ کر کے آتا. اور یہ جو آخری الفاظ ہے نا کہ واللہ خبیر بما تعملون, تمہارے سارے اعمال اللہ کو پتہ ہے. کیونکہ ہم ہمیشہ بہانے کرنے لگتے ہیں نا, تعویلیں کرنے لگتے ہیں, کوئی نہ کوئی عذر وجہ سبب بنا لیتے ہیں عمل نہ کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ سب پتہ ہے مجھے, تمہاری ساری کوششوں کا, سب کاموں کا, اس سے کیا چھپا ہوا ہے. اوکے, وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Quran vocabulary 100%. The best application to understand Quran. Study with flashcards. Word list. Learn 25% of Quran vocabulary in 7 days. Multiple MCQs to practice and test vocabulary. Single choice. Multiple choice. True false. Bookmark difficult words. Study wrongly answer words. Test your skills. 12 essential grammar lessons at Learn Quranic Grammar. You can select number of words to study from bookmarks. Select number of times wrongly answered words for study. Test your skills with multiple choice flashcard, true false, matching words and single choice MCQs. Grammar lessons are available in PDF format. Native Quranic and Urdu fonts. Available at Google Play and Apple App Stores. Download it today to contribute in the Islamic Apps Development Project. Quran vocabulary 100% in Urdu. Visit smartappsweb.com.